گرامی، حمزات کے لفظی معنی ساتھ پیدا ہونے کے ہیں۔ اس کو حمزات کے علاوہ رقیب، پاسبان، نگہبان، چوکیدار اور ہمدرد محافظ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض محققین کے مطابق یہ انسان کا نوری جسم ہے جو اگرچہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن لطیف ہونے کی وجہ سے نہ صرف دور دراز کا سفر طے کر کے خام صورت میں مختلف معلومات بھی انسان کو دیتا ہے بلکہ خطرات کے وقت اسے خبردار بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر جائیں اور اچانک آپ پر گھبراہٹ کسی کیفیت میں گمان ہوتا ہے کہ شاید گھر یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی واقعہ یا حادثہ ہو گیا ہے، اور جب آپ واپس گھر پلٹتے ہیں تو کسی نہ کسی واقعے کی خبر آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ اس واقعے کی قبل از وقت خبر دینے والا دراصل آپ کا وہ نوری جسم ہے جسے حمزات کا نام دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اچانک حادثات سے بچ جاتے ہیں اور پھر کسی ایسے سفر کا پروگرام ملتوی کر دیتے ہیں جس میں کسی حادثے کا اندیشہ ہو۔ مخفی علوم کے ماہرین کے مطابق یہ دراصل آپ کا نورانی جسم ہے جو کہ اس خاکی جسم سے جدا ہو کر حالات و واقعات سے باخبر ہوتا ہے اور آپ کو قبل از وقت خبردار کر دیتا ہے، اور آپ اپنے پروگرامز میں تبدیلی کر دیتے ہیں یا عین موقع پر حادثات سے بچنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، علامہ طنطاوی مصری اپنی کتاب مغناطیہ حیوان میں حمزات سے متعلق کئی واقعات تحریر کرتے ہیں جن میں ایک واقعہ ناظرین کی نظر کیا جا رہا ہے تاکہ حمزات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ علامہ رقم تراز ہیں کہ میں نے ایک لڑکی پر مسمرزم کا عمل کیا جو کہ دوران عمل مجھے مختلف امراض اور ان کے متعلق وضاحت دے رہی تھی، لیکن جب میں اس کی چند باتیں نہ سمجھ سکا تو اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ تم ان آوازوں کو نہیں سنتے ہو؟ جواب میں نے کہا میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی، جس پر لڑکی نے کہا کہ گویا میں جاگ رہی ہوں اور تم سو رہے ہو۔ میں ایسی آوازیں اور چیزیں دیکھ رہی ہوں جن کے ادراک کی طاقت تمہارے اندر نہیں۔ میں تمہاری انگلیوں کے کناروں سے نکلتی ہوئی روشنی کی لہروں کو دیکھ رہی ہوں۔ میں اس شخص کی آواز بھی سن رہی ہوں جو دور دراز کسی اور ملک میں بیٹھا محو گفتگو ہے۔ اس وقت میری رسائی ان چیزوں تک بھی ہے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ گویا میری حالت بیداری ایسی ہے جیسے کہ مرنے کے بعد انسان لطیف جسم رکھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ، سن اور جان سکتا ہے۔ اسی طرح 1872 فرانس کا ایک واقعہ ہے جب حالت کوما میں ایک مریض جو کہ باوجود علاج کے زندگی کی طرف واپس نہیں پلٹ رہا تھا کہ ایک دن اچانک حالت کوما میں ہی اس نے بولنا شروع کر دیا اور اپنی گفتگو میں ڈاکٹرز کو ایسی ادویات کی نشاندہی کی جو کہ اس مرض میں باعث شفا ہو سکتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے ان تمام جڑی بوٹیوں اور ان کے مقامات کا بھی حوالہ دیا جو کہ بعد ازاں تلاش وہیں سے ملی، اور استعمال کے بعد وہ مریض کوما کی حالت سے باہر آ گیا۔ اس واقعے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے نورانی جسم یعنی حمزات نے ان لمحات میں محافظ کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی رہنمائی کی۔ ایک اور واقعے کے مطابق مسمرزم کے ایک معمول نے بتایا کہ اس کا جسم آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے حتیٰ کہ وہ بالکل ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہوں جو حالت بیداری میں ممکن نہیں، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ہوا والا جسم آہستہ آہستہ ٹھوس اعضاء میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یقیناً یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا حمزات اور چھٹی حس دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگرچہ بہت سے ایسے معمولات چھٹی حس کے قبضہ قدرت میں بھی آتے ہیں جو کہ حمزات سے منسوب ہیں، لیکن چھٹی حس اس پر قدرت
नहीं रखती कि वो दूर दराज से आवाजें सुन सके और दूर दराज के मनाजिर के बारे में आपको बाखबर रख सके। इसके अलावा हमजात की तस्खीर के लिए माहिरीन ने कई तरीका हायकार भी वज़ा कर रखे हैं, जबकि छठी हिस्स की तस्खीर को कभी भी इंसानी फिक्र ने अहमियत नहीं दी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें और इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। वहशतों और हौलनाकियों के समंदर खौफनाक दुनिया से मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।